خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو ایک عمل بتانا چاہتے ہیں جس عمل کے کرنے سے گردے کے اندر موجودہ پتھری اللہ پاک کے فضل و کرم سے ریزہ ریزہ ہو کر انشاءاللہ نکل جائے گی۔ اس کے لیے بنیادی بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جتنے بھی انسان کے اوپر بیماریاں آتی ہیں، انسان کے اوپر حال آتے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یعنی کوئی حال ایسا نہیں ہے جس حال کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہو یا کسی چیز کے ساتھ ہو یا کسی علاقے کے ساتھ ہو۔ کوئی بھی حال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور دور بھی اللہ پاک کرتے ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو چاہے وہ روحانی بیماری ہو، دور بھی اللہ پاک کرتے ہیں۔ میری آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اس دوران ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی بیماری کی موجودگی میں مایوس نہیں ہونا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ہمارے احباب ہیں، متعلقین ہیں، ان کے اوپر بڑے عرصے سے بیماریاں رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیماریوں سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمیں شفا ملنی نہیں ہے۔ نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں سوچنی، ہرگز اس طرح کے بات ہمارے ذہن کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ ہم نے مایوس نہیں ہونا، اس لیے اللہ پاک نے تو خود قرآن پاک میں فرمایا ہم نے تو انسان کو کمزور بنایا۔ انسان کمزور ہے، لیکن اس کی کمزوری اس درجے کی نہ ہو کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، پتہ نہیں مجھے شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے بیماری کے اندر ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اور علاج، چونکہ علاج کروانا سنت ہے تو ہم نے سنت سمجھ کر علاج کے اندر لگنا ہے، لیکن ہمارا یقین پھر بھی اللہ کی ذات پر ہو کہ اس علاج سے مجھے شفا نہیں ملے گی، فلاں دعا کھانے سے شفا نہیں ملے گی، فلاں عمل کرنے سے مجھے شفا نہیں ملے گی، اللہ شفا تو مجھے میرے اللہ دیں گے۔ اس لیے شفا تو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ بیماریاں آتی بھی اللہ کی طرف سے، بیماریاں دور بھی اللہ پاک کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو حکم ہے ہم نے اس حکم کو اختیار کرنا ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں شفا عطا فرمائیں گے۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے، اب جیسے کہ گردے کے اندر پتھری کا آنا، اب یہ عموماً بہت زیادہ یہ بیماری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس بیماری کا علاج، یہ جسمانی بیماری ہے، اس کا علاج میڈیکل کے اندر موجود ہے، لیکن اس میں بعض ہمارے ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جو اس کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، کمزور ہوتے ہیں، تو اس لیے اب قرآنی عمل آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کے اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گردے کے اندر کسی بھی گردے، آپ کو کوئی جاننے والا ہو، آپ کا ہو، کسی متعلقین کا ہو، تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کے گردے سے پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیں گے انشاءاللہ اپنے فضل سے۔ اب عمل کیا ہے؟ قرآن پاک کے 30 سپارے کی سورت ہے الم نشرح لک صدرک۔ یہ چھوٹی سورت ہے، عموماً لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس سورت کا حکم یہ ہے کہ ہم نے اس سورت کو 21 دن تک روزانہ 11 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پینا بھی ہے، اور ایک دفعہ یعنی کاغذ میں لکھ کر اس کو پانی میں ڈال کر وہ پانی بھی استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ دو عمل کریں گے، ایک اس کو دم بھی کر سکتے ہیں، اس کو پانی کے اوپر کاغذ پہ لکھ کر اس کو پانی میں ڈال کے وہ پانی بھی پیئیں۔ 21 دن تک یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گردے کے اندر پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کریں گے اور مریض کو اللہ شفا نصیب فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔